السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ حج کا فریضہ حجاج اکرام نے ادا کر لیا، اور اب وہ منا میں ہے، اور 12 ذوالحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے وہ منا سے چلے جائیں گے مکہ، اور وہاں طواف الوداع کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر حجاج اکرام حج کی ادائیگی کے بعد وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ حجاج اکرام جو حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پڑھتے ہیں، کیا اس نیت سے سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مگر ابھی یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے میں چند باتیں اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روکے اس سے باز رہو، وہ کام مت کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس پر عمل کرو، وہ لے لو، آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جو عمل سنت کے خلاف ہے وہ کام مت کرو۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا، وہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، ان کے طریقے پر نہیں چلو گے، تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا ہر عمل، جو بھی عمل کرے وہ سنت کے مطابق، سنت کے خلاف نہ ہو۔ اور خاص طور پر ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے اس معاملے میں، کہ ہم انہیں بتائیں کون سا عمل ٹھیک ہے، کون سا عمل ٹھیک نہیں ہے، یعنی سنت کے مطابق عمل کرے، سنت کے خلاف وہ عمل نہ کرے، ان کو سکھائے بچپن سے، ہمارے بچوں کو معلوم ہو، نوجوانوں کو معلوم ہو ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس میں سنت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا، اور ان کے بیٹے ہیں عمر بن ابی سلمہ۔ یہ جو عمر ہے یہ اس وقت چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے۔ یہ عمر ابن ابی سلمہ یہ روایت کرتے ہیں
کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا اور ہم کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کے سوتیلے بیٹھے ہو گئے اور ہم کھانا کھا رہے تھے، اور میرا ہاتھ وہ جو کھانے کی پلیٹ تھی، وہ جو برتن تھا، اس میں گھوم رہا تھا، کبھی میں ادھر سے کھاتا تھا، کبھی میں ادھر سے کھاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی کیسی تربیت فرمائی۔ بچپن میں بچوں کو جو بات سکھا دو ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، 3 مختصر جملے اور 3 بڑی سنتیں۔ فرمایا اے بچے، جب تم کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں یہ تعلیم حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد پوری زندگی میں اس پر عمل کرتا رہا۔ بچے کو بچپن میں جو سکھائیں گے وہ اسی پر عمل کرے گا۔ آپ نے اچھی چیز سکھائی، اسے اچھے اخلاق سکھائے، اچھی باتیں سکھائی، سنتیں سکھائی، وہ ساری زندگی اس پر عمل کرے گا۔ اور اگر نہیں سکھائی وہ بیچارہ محروم ہوگا، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ نوجوان ہٹے کٹے، کوئی طریقہ ان کو نہیں معلوم، وضو کرتے کونیاں سوکھی رہ جاتی ہے، ماں باپ نے سکھایا ہی نہیں ہے ان کو۔ بچوں کی تربیت، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے بچیاں، ان کو معلوم ہے سنت کیا ہے۔ یہاں تو میں دیکھتا ہوں ایسے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، ان کے بال جو ہوتے ہیں، بعض نوجوانوں کے بال، آدھے بال سر کے کٹے ہوتے ہیں، آدھے بال انہوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارے کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ قریبی ہوتے ہیں، تو میں انہیں ذرا گپ شپ میں کہتا ہوں یار تم نے یہ سر میں کیا موٹر وے بنایا ہوا ہے؟ ادھر سے بھی موٹر وے بنا ہوا ہے، ادھر سے بھی ہے، اور بیچ والا اوپر والا حصہ بال چھوڑ دیے۔ اب ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو قزع کہتے ہیں۔ قزع اس کو کہتے ہیں سر کے کچھ بال ہو اور کچھ بال نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ایسا نہیں پورے بال رکھو یا پورے بال کاٹو یا برابر بال کاٹو، یعنی آدھے بال تو کٹے ہوئے آدھے نہیں ہے۔ فرمایا مشرکین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بال رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وفرا لما اور جمہ، آدھے کان تک، اور کان کی لو تک، اور یہاں نیچے تک، کندھوں تک، یہ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پورے بال رکھتے تھے۔ تو ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ معلوم ہو سنت کیا ہے، بلکہ بڑوں کو، سب کو معلوم ہونا چاہیے ہم جو عمل کر رہے ہیں، کھانے کی سنت کیا ہے، پینے کی سنت کیا ہے، لباس کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے ہمیں۔ گھر میں داخل ہو تو اس کی سنت کیا ہے، نکلنے کی سنت کیا ہے، مسجد میں آئے تو سنت کیا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، تو یہ سنت ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا بھائی۔ اچھا حج پر لوگ جاتے ہیں، ان بیچاروں کو وہاں بھی سنت نہیں معلوم ہے، سنت طریقہ کیا ہے۔ آج مجھے ابھی جمعے سے پہلے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے، حاجی صاحب شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، جمرات میں رمی کر رہے ہیں، اور ایک بابا جی ہے وہ رمی کر رہے ہیں، وہ بڑے غصے کے اندر ہے، ساری زندگی بوڑھا ہو گیا، اب تو عمر بڑی ہو گئی ہے، تو شیطان پہ اپنا سارا غصہ نکال رہا ہے کہ تو نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ تو پہلے تو اس نے خوب پتھر مارے اسے، وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ اچھا وہ بابا جی معذور ہے، اس کے ہاتھ میں بیساکھی ہے، کرچ اس کے ہاتھ میں وہ بیساکھی ہے، تو وہ کنکری مارتا ہے۔ کنکری مارنے کے بعد اس کا غصہ ختم نہیں ہوا، ٹھنڈا نہیں ہوا، تو اس نے وہ بیساکھی اٹھائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیساکھی میں اوپر ایک دستہ سا ہوتا ہے نا، تو اس دستے کو ایسا پکڑا
اور بیساکھی کو اس طرح بندوق کی شکل میں اس طرح بنا کر اور یوں یوں کرنے لگا جیسے میں شیطان پہ فائرنگ کر رہا ہوں. لوگ ہنس رہے ہیں. بھائی یہ سنت طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اپنا غصہ وہاں نکالتے ہیں. شیطان کو کنکری بعض لوگ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑا پتھر مارنے سے زیادہ ثواب ہوگا. کچھ جوتے مار رہے ہوتے ہیں, کچھ بڑے بڑے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں. سنت طریقہ یہ نہیں. علماء نے لکھا ہے لوبیا کے دانے کے برابر, چنے کے دانے کے برابر یہ کنکر ہونا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنا, شیطان کو کنکریاں مارنا یہ سنت ہے, پتھر مارنا نہیں ہے. بڑے بڑے پتھر لے کر مارے جائے. ایک عرب عالم ہے سلیمان الجیلان, انہوں نے بیان کیا تو ان کا بیان میں نے سنا. تو وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جی میں حج پر گیا تو ایک شیطان کو جب کنکریاں مار رہے تھے, رمی کر رہے تھے جمرات کی, تو وہاں ایک پاکستانی کو میں نے دیکھا. تو وہ جو پاکستانی تھا وہ بڑے بڑے پتھر مار رہا تھا. تو وہ عرب عالم کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بڑے بڑے پتھر مت مارو, چھوٹے پتھر کنکر مارو, اس لیے کہ یہ پتھر خطرناک ہے, کسی کو لگ گیا تو اس کا خون نکل آئے گا. اور ایسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ بڑے بڑے پتھر مارتے ہیں, پیچھے سے مارتے ہیں اگلے والے کو, ویسے بھی گنجے ہوتے ہیں تو سر زخمی ہو جاتے ہیں. اب تو الحمدللہ وہ جگہ بڑی کشادہ ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں جو لوگ گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ ہجوم ہوتا تھا اور سر زخمی ہو جاتے تھے. تو وہ عرب عالم کہتا ہے میں نے اس سے کہا چھوٹے چھوٹے کنکر مارو. اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں معلوم ہے. کہتے ہیں ہادہ شیطان کبیر لازم حجر کبیر. کہتے ہیں بڑا شیطان ہے, اس کو بڑا پتھر مارنا ہے. میں نے کہا نہیں جی چھوٹے کنکر مارنا ہے. انہوں نے کہا نہیں. ہم بحث شروع ہو گئی تو پھر وہ شخص مجھے کہنے لگا, وہ جو پاکستانی تھا وہ مجھے کہنے لگا میں آپ کو جانتا ہوں. تو میں بڑا خوش ہوا. اس نے میرے بیانات سنے ہوں گے, اس نے میری جناب کیا ایک چینل پہ دیکھا ہوگا, مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, میرے بیانات سنے ہوں گے. میں بڑا خوش ہو گیا. میں نے پوچھا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں, میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں انت اخو شیطان, تو شیطان کا بھائی ہے. اس لیے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں, تو مجھے روک رہا ہے تو شیطان کا بھائی ہے. تو یہ حال ہے ہم لوگوں کا بھائی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جی کنکر کیسے مارنی ہے. اس لیے بھائی سنت طریقہ سیکھنا چاہیے, سنت کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کتنا بڑا احسان فرمایا, ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے, جینے کا سلیقہ سکھایا ہے, قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اس لیے حجاج کرام جب حج ختم کرتے ہیں تو حج کے بعد پھر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ کے قبر پر جا کر وہاں حاضری دیتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اور یہ امت شروع سے مسلمان یہی عمل کرتے آ رہے ہیں, شروع سے 1400 سال ہو گئے, زیادہ ہو گیا, اس وقت سے یہی عمل چل رہا ہے. اب ایک مسئلہ سمجھ لے, بعض لوگ یہ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں ان حج کے دنوں میں, جب ہم حج پر جاتے ہیں وہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں, وہاں کچھ لوگ رسالے بھی بانٹتے ہیں, تو ہمارے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس میں لوگ کہتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی جب آپ مدینہ منورہ جائے تو مسجد نبوی کی نیت کریں جانے کی. سفر جب آپ کریں تو مسجد نبوی کی نیت کریں, روزہ اقدس کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی نیت کر کے نہ جائے. یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے اور روزہ اقدس کی نیت کر کے نہ جائے. وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. بڑا عالم ہے, لیکن امام ابن تیمیہ اس مسئلے میں غلط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جائے اور پھر وہاں جا کر سلام پڑھے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن روزہ اقدس کی نیت کر کے نہ جائے. اچھا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بخاری شریف میں حدیث ہے,
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الاقصی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان سفر نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے سوائے 3 مسجدوں کے، ایک ہے مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور ایک مسجد اقصی۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے منع کیا ہے اور ان 3 مسجدوں کی سفر کی اجازت دی ہے، لہذا روضہ اقدس کی سفر کی نیت سے آپ نہیں جا سکتے، اس کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، علماء نے، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، شارح ہے بخاری کا، وہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں اور امام ابن تیمیہ کا رد کیا انہوں نے، علامہ سبکی نے ان پر سخت رد کیا ہے۔ اب وہ چند باتیں میں آپ کو جو عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ استثناء ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، سامان سفر مت باندھو مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو نحو پڑھائی جاتی ہے، گرامر پڑھائی جاتی ہے، طلبہ علماء اس کو سمجھتے ہیں، یہ استثناء مفرغ ہے۔ استثناء مفرغ اس کو کہتے ہیں کہ مستثنی منہ موجود نہیں ہے۔ اب آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان سفر نہ باندھا جائے، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ اب آگے یہ نہیں ہے کس چیز کی طرف سفر نہ کیا جائے، یہ معنی ہے مستثنی منہ، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں 2 معنی ہیں۔ اگر کوئی یہ معنی کرے جی کسی جگہ لا تشد الرحال الى شیء الا الى 3 مساجد، کسی بھی چیز کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان 3 مسجدوں کے، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا معنی یہ ہوگا تو پھر تو دنیا میں ان 3 مسجدوں کے علاوہ سارے سفر منع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی علم کے لیے، تعلیم کے لیے سفر کرتا ہے وہ بھی منع ہو جائے گا، کوئی رشتہ داروں سے، والدین سے ملنے دوسرے شہر میں جا رہا ہے وہ بھی منع ہو جائے گا، تجارت کاروبار کے لیے، مزدوری کے لیے لوگ دوسرے ملک جاتے ہیں وہ بھی منع ہو جائے گا، یہاں آکسفورڈ لوگ تعلیم حاصل کرنے پاکستان سے آتے ہیں وہ بھی منع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ معنی تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو مستثنی منہ ہے وہ کیا چیز ہے، وہ جو لفظوں میں موجود نہیں ہے؟ تو جمہور علماء کہتے ہیں وہ یہ ہے لا تشد الرحال الى مسجد الا الى 3 مساجد، کہ کس دنیا میں ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد یہاں پہ جناب کیا ہے، وہ مستثنی منہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو استثناء ہے وہ مسجد سے ہو رہی ہے، تو مستثنی اور مستثنی منہ کا جنس ایک ہوتا ہے۔ جب استثناء مفرغ ہو وہ ایک ہی جنس سے ہوں گے، اس میں اتصال ہوگا۔ اب یہ معنی ہے حدیث کا کہ دنیا میں کسی اور مسجد کی طرف آپ سفر نہیں کر سکتے، لیکن یہ 3 مسجدیں ان کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھنے آپ مسجد میں آئے، ایک آدمی آکسفورڈ میں ہے، وہ کہتے جی میں آج جمعے کی نماز جو ہے وہ لندن کے اندر جو جامع مسجد ہے اس مسجد میں جا کر پڑھوں گا۔ اب یہاں سے وہاں سفر کرتا ہے، شرعی سفر 48 میل یا اس سے زیادہ، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ساری مسجدیں ایک جیسی ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کا تعلق مسجدوں سے ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں سفر کرنا جائز ہے۔ اب اس کی ایک بات اور سمجھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ بعد میں جا کر دمشق میں رہتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا،
علامہ سبکی نے یہ واقعات نقل کی ہے اور اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے امام ابن تیمیہ کے رد پر اس مسئلے میں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دمشق میں تھے، انہوں نے خواب دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، فرمایا اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے کہ تم اب مدینہ نہیں آتے ہماری زیارت کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواب سے بیدار ہوئے اور فوراً آپ نے مدینے کا سفر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سفر کے لیے آ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، زیارت ہے۔ اور یہ سفر کس چیز کے لیے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے۔ جب مدینہ پہنچے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ان سے بغلگیر ہوئے، ان سے پیار کیا۔ انہوں نے کہا، وہ تو لاڈلے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ تو مؤذن رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آذان دیجئے۔ حضرت بلال نے آذان شروع کی۔ جب آذان شروع کی تو مکے کے اندر پرانی یادیں آ گئی لوگوں کو، مدینے کے اندر پرانی یادیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی آذان سنی تو مدینے کے لوگ رو پڑے۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، سارے مرد عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل کر روتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا زمانہ مؤذن رسول ہے، رو رہے، کہتے ہیں مدینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنا اس دن مسلمان روئے اس سے پہلے کسی نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کے سفر کر کے جانا جائز ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے۔ پھر ایک اور واقعہ سنیے، علماء نے لکھا ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، یہ مجدد اول ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے یہ شام میں ہوتے تھے اور شام سے ایک قاصد بھیجتے تھے مدینہ، خاص طور پر قاصد مدینہ بھیجتے تھے اور اس قاصد سے کہتے تھے کہ مدینہ جاؤ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ اللہ اکبر، عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ۔ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا شرعاً جائز ہے، مستحب ہے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز تو فرما رہے میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص حاجی ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، جب وہاں جائے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر میری طرف سے بھی سلام پیش کریں، یہ جائز ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی نیت سے سفر جائز ہے اور روضہ اقدس کی نیت سے سفر جائز نہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث ہمارے استاد وہ فرماتے تھے مسجد نبوی کو بھی جو فضیلت ملی ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد نبوی کو بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس وہاں پر ہے، آپ کی قبر مبارک وہاں پر ہے، آپ وہاں آرام فرما رہے، آپ کی وجہ سے اس مسجد کو فضیلت ملی ہے۔ تو مسجد کی نیت سے تو آپ کہتے ہیں جائز ہے، اور سفر کرنا اور روضہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا جائز نہ ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ وہاں جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے جانا چاہیے، مستحب عمل ہے۔ پھر اس پر مختلف روایات آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ علماء نے لکھا یہ حدیث حسن درجے میں ہے۔ البتہ بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ جو روضہ اقدس کی زیارت سے متعلق جو احادیث میں فضیلت آئی ہے
وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اگرچہ یہ والی حدیث جو میں نے بیان کی یہ حدیث جو ہے یہ حسن درجے کی ہے، لیکن دیگر احادیث اگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے تو ایک مسئلہ یاد رکھیں، حدیثیں اگر سند کے اعتبار سے کسی مسئلے میں ضعیف ہے لیکن اس مسئلے کے اندر امت کا تعامل موجود ہے، 1400 سال سے مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں، جو اتنا بڑا تعامل امت کا موجود ہے، تو پھر وہ عمل جائز ہو جاتا ہے، وہ ناجائز نہیں ہوتا. اس لیے کہ امت کا تعامل یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے. ساری امت تو گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. 1400 سال سے صحابہ اکرام کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمان اس پر عمل کرے اور وہ سب کے سب غلط ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ میں نے عرض کر دیا. کتنا ٹائم ہے؟ 14 پہ بھائی 1:14 پہ ہے ٹائم آج اذان کا، تو 1:15 بجے تک تو تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد اذان ہوگی، پھر اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انگلش بیان ہوگا، پھر اس کے بعد خطبہ ہوگا، تو ٹائم لگے گا بھائی. بعض لوگ کہتے جی آپ 1:30 بجے نماز شروع کریں. جلدی ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارے بعض دوستوں کو جلدی ہوتی ہے، لیکن یہ جو دن ہے ان دنوں میں زور کا وقت لیٹ داخل ہوتا ہے. ان دنوں میں اب 1:15 بجے زور کی اذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں ہوں گی، اس کے بعد پھر جناب کیا انگلش بیان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو ٹائم تو لگے گا. اس لیے بھائی یہ ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے، ہم تو کہتے ہیں آپ کو 1 بجے فارغ کر دیں. ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کو 1 بجے بھی فارغ کر دیں، لیکن نماز ہوگی، نماز ہوگا ہی نہیں. پوری صاحب کہتے ہیں پوری چھٹی نہ دے جی، ہاں ہوگی نہیں نماز. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے، ہینڈل مولوی صاحب کی مرضی ہے، 12 بجے بھی پڑھا دے تو ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی، ایسا نہیں ہوتا. وہ بعض کہتے نہیں ہو جاتا ہے جی آپ کریں. وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی گندگی تھی وہاں، کچرا کنڈی گندگی کے پاس ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا. تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی یہاں گندگی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا میں تو کئی سالوں سے پڑھ رہا ہوں، میری تو ہو جاتی ہے. تو بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کے اوپر نیچے ہوتے ہو جاتی ہے. ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو نماز کا وقت جو ہے نا وہ ان دنوں میں زور کا ٹائم لیٹ داخل ہوتا ہے بھائی. اس لیے تھوڑی سی لیٹ ہوگا تو کچھ آپ لوگ بھی گزارا کریں. ہماری تو کوشش ہے ہم جلدی ختم کریں. ہو گیا بھائی ٹائم؟ 1 منٹ رہ گیا بھائی، 1 منٹ ابھی بھی باقی ہے. دیکھیں میں بار بار بریک لگا رہا ہوں لیکن وقت ختم نہیں ہو رہا ہے، وقت زیادہ ہے نا. 1 منٹ باقی ہے. چلے 1 منٹ میں اللہ کا ذکر کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.